in association with ہمارے مالی استحکام کا ثبوت اسٹیٹ لائف، زندگی کے سفر میں معاشی تحفظ کا احساس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق بن ناز۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051280503۔ اچھا مشتاق صاحب، آج مجھے خواہ جو ہے پرووک کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، میں بہت زیادہ پریشان غصے میں بیٹھا ہوا ہوں، بالکل سمجھ لو کہ میں اس وقت ایک طوفانی لاوے کی مانند ہوں۔ تھوڑا سا مجھے تم نے یوں اسٹر کیا تو میں پھٹ پڑوں گا۔ عرض یہ ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے حامد میر کے پروگرام میں ماشاءاللہ بہت بڑی گڈ گورننس چلانے والے شہباز شریف صاحب کے بہت ہی تکڑے بھاری مونچھوں والے وزیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب، وہ باقاعدہ ٹی وی اسکرین پر اعلان کر رہے تھے کہ اے میڈیا والو، اے علماء کرام، ہماری کچھ مدد کیجیے۔ چہلم کے موقع پر دونوں پارٹیوں نے فیصلہ کر لیا ہے، ایک کہہ رہی ہے کہ کچھ ہو جائے یہاں سے گزرنے نہیں دینا، دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے جتنی مرضی جانیں چلی جائیں یہاں سے تو ہر صورت میں گزرنا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے پیارے وزیر قانون صاحب، آپ کو عوام جب ووٹ دے کر حکومت میں بٹھاتے ہیں، اور اگر آپ حکومت والوں نے بھی التجائیں کر کے ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہنا ہے کہ میری سمجھ میں، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، تو پھر میں بد نصیب کیا کروں، دیوار سے ٹکر ماروں؟ تو یہ تو حالات ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اس حکومت کے جو خود کو گڈ گورننس اور ایڈمنسٹریشن کی ایک زندہ علامت، تابناک علامت دیکھتی ہے، ان کی ہے۔ اور باقی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو صورت ہے، جو گمبھیر صورتحال ہے، جو سنجیدہ صورتحال ہے مشتاق صاحب، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی ماشاءاللہ ایک قومی اسمبلی ہوتی ہے جہاں پر میرے اور تمہارے اور ہم ان کے لیے عوام کے نمائندہ کہتے کہتے جو ہے عمر گزر گئی، زبان خشک ہو گئی۔ وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چودھری نثار علی خان کیا کر رہے ہیں، کبھی یہ بیان دے دیتے ہیں کہ وزیر دین کو کر دیں، کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو نادرا کر دے، کبھی یہ کر دے، وہ کر، چلے جی ہو گیا۔ جواباً انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا، ایک جماعت نے تماشا لگا رکھا۔ اوہ تماشا غیر پارلیمانی لفظ، ہم کٹ پتلیاں نہیں ہیں، ہم کسی کے اشارے پر ناچ کر جو ہے لوگوں کا رانجھا راضی نہیں رکھتے، معافی مانگے معافی مانگے معافی مانگے، ٹاں ٹاں ٹاں، ڈزن ڈزن، اور اس کے بعد بائیکاٹ بائیکاٹ۔ او بھائی صاحب، تماشا، میں اب کیا، یعنی تماشا از اے ویری لیجیٹیمیٹ۔ نصرت صاحب اگر دیکھیں نا، جب آپ نے آپ کے اندر سنجیدگی اور آپ اس کو آگے لے کر چلے معاملات کو اور سب کو، تو تماشا فرض کیا کہہ بھی دیا تھا، تو چودھری نثار علی خان صاحب کہتے اچھا جی تماشا کا میرا مقصد یہ، آپ کو پتا ہے ایک وقت میں عمران خان نے بھی تو مفہوم تبدیل کیے نا، شرمناک کا مطلب نام رسم، تماشا مطلب ہے کہ یہ آپ نے یعنی کیا یہاں پہ جو ہے نا کوئی پیار بنا رکھی ہے بہت ہوتا ہے، اسی کو آپ اس میں تھوڑی سی یہ why are you creating a scene unnecessarily، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یار کیوں تماشا لگا رہے ہو۔ اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو وہ مفہوم پہ نہیں جانا چاہیے، خدا نخواستہ کوئی نہیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی چاہیے نا روزانہ اگر آپ پارلیمان دیکھیں، آپ پرائم منسٹر کی عدم موجودگی میں آپ وزراء کو ڈانٹتے بھی ہیں، آپ ایک سینئر پارلیمنٹرین ہیں، آپ کے پاس اقتدار، دبدبہ ماشاءاللہ، اور بڑے تکڑے، یعنی ایسے ویسے وزیر نہیں ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جب بولتے ہیں تو کم از کم پارلیمان کی باقی پارٹیوں کا یعنی اس لحاظ سے ادب احترام ان کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی چیز میں ان کو کہتے کہ اچھا جی میرے رویے کی وجہ سے تو کوئی ایسے کہ میں یعنی اگر مجھے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے ان کو، اور کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگر تماشے سے ہی آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ آ کے یہ نصرت صاحب معاملہ یہ آپ خود اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پیسے لگتے ہیں
ایک نیشنل اسمبلی کا ایک سیشن 1 گھنٹہ کہ یہ کوئی مفت میں پڑتا ہے اس قوم کو، اس میں آپ تماشے کی بنیاد کے اوپر باہر چلے جائیں تو وزیر صاحب کو چاہیے نا جا کے منا کے لے آئیں. یعنی یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اپوزیشن ناراض ہو کے چلی جاتی ہے احتجاج بھی اس بات کرتی ہے. پہ ناراض کون سا سبسٹینٹیو ایشو جس بات پہ آپ ناراض ہو گئے اور کون سا کسی تماشے کے لفظ پہ اگر کون سا آپ سبسٹینٹیو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ یہ چودھری نثار علی خان کے دل میں اگر کوئی محبت کے زمزم بہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اگر اس میں لفظ تماشے کی وجہ سے یہ سارا جو ہے نا ڈسٹرب ہو رہا ہے تو تھینک یو ویری مچ. میں نے پہلے ہی ابتدا کی تھی، مجھے پرووک نہ کیجیے گا. آپ کیا یہ یعنی کہ ایک عادت کیا واپس ہو جائے کہ جی آپ اچھا ملا عبد القادر کا مسئلہ ہو تو میں جیسے ان کی پھانسی کا حامی ہو گیا، کوئی اور بات ہو تو میں امریکہ کا ہو گیا، آپ جیسے لوگ آپ جیسے فلانے. اب میں یہ بات کروں بھائی، میں کیس ٹو کیس بات کرتا ہوں. جب بھی کبھی چودھری نثار علی خان نے میری دانست میں ہو سکتا ہے وہ درست ہو، جب بھی کبھی کوئی رانگ پوزیشن لی ہے سب سے زیادہ اس پروگرام میں اچھا تو چلو ٹھیک ہے نا تو اس کی بنیاد ہے آپ لیکن میں نے چلے آپ نہ کریں. اچھا جی آپ نہ کریں لیکن چودھری نثار علی خان صاحب کو یہ تو نہیں چاہیے. ٹریویل پوائنٹ اسکورنگ جیسے وہاں ہو رہی تھی، میں ان کو کنڈیم کر رہا ہوں کہ یار فضول باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہو اور آپ مجھے اسی راستے پہ لا رہے ہو. میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ بھائی صاحب آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا تھا کیا آپ اس میں اس گھناؤنی اس خوفناک حقیقت کو ڈسکس کیوں نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے سب سے بڑے صوبے کی حکومت جو ہے وہ اس وقت لرز رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے. کس سے لرز رہی ہے؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی باقاعدہ تاریخ دے کر کہ جی ہم چہلم کے دن کیا کریں گے. نصر صاحب یہ تو ساری باتیں دیکھیں چہلم کے بعد اگلے دن جب یہ وہ وقت بھی تو گزر گیا نا، اب جا کے بات کریں. ہم لوگوں کی اور نصر صاحب یہ کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، یہ ساری آئی واش ہے، بے بس اور بے حس ہو جاتے ہیں. دیکھیں نصر صاحب میری بات اس میں انہیں علت پڑ جاتی ہے ہیروین کی. ہم لوگوں کو معافی چاہتا ہوں میں، ہم لوگوں کو تماش بینی کی عادت پڑ گئی ہے. کس کو؟ ہم لوگوں کو. ہم سے مراد ہماری قوم کی اکثریت اور ان کے لیے یہ تماشے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ نے ابھی 9 بجے کے سارے بلیٹن دیکھ لو، ان میں لیڈ سٹوری کیا چل رہی ہے؟ کیا چل رہی ہے؟ تماشا نہیں چل رہی ہے. چل رہی ہے نا تو تماشا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ چودھری نثار علی خان صاحب واپس لے لیتے تو یہ تماشا شام کو نہ چلتا. میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ پنجاب سے جرنلزم میں اب وہ میس کمیونیکیشن، آپ کے زمانے میں جرنلزم تھا میس کمیونیکیشن. اچھا جی میس کمیونیکیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ماسٹر. نہیں شکر اللہ، الحمدللہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو باقاعدہ ڈگری کے لیے 2 سال لگا کے اس ملک کی بڑی ہی بلند یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں جو جرنلزم سیکھا ہے، بخدا اپنے ایمان سے مجھے اپنے ایکڈیمک آنیسٹلی بتاؤ، ڈز اٹ میک 9 o'clock لیڈ سٹوری؟ نہیں کرتی نا. So what are you doing? لیکن you are turning آپ سنیں تو صحیح information slots into entertainment slots. نہیں نصر صاحب میں اس بات کے جو پریزنٹیشن کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس بات کے اوپر اپوزیشن پارٹیز احتجاج کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، اگر اس کو میڈیا نہ دکھائے تو یہ جرنلزم آپ نے سیکھی ہوگی، میں نے نہیں سیکھی جناب. اس کے پریزنٹیشن کا جو یہ وہ ڈول ڈمکے کے ساتھ آپ اس طریقے سے نہ کریں، لیکن یہ نیوز بنتی ہے. اسلام آباد سے کال سن لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیا ہے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. کون سا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا پروگرام پر اس وقت سے دیکھ رہا ہے. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں شکیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بھائی فرمائیے. یہ جو آج چودھری صاحب نے جو کہا فضول بحث ہے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں جو آپ کی اپوزیشن تھی جب پیپل پارٹی کو آپ گالی دیتے تھے بولتے تھے اس ٹائم یہ کیا تھا؟ اچھا چلے جی. بہرحال وہ جب گالی دیتے تھے تو اس کا بھی وہ سنتے ہی رہتے تھے. شرمناک لفظ ہو یا تماشا، تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں. اب یہ تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب مجھے بتاؤ کہ اتنے سنجیدہ شاعر کلاسیکل پوئٹس جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں. آئینہ کے ہے
پتہ نہیں کیا وہ محوے نہیں آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے. مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بوائل ڈاؤن کریں ایشو کیا ہے. لفظ جو ہے یہ تماشا یا یہ شرمناک کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کا لہجہ، آپ کا پورا بیہیویئر کاؤنٹ ہوتا ہے. اپوزیشن یا گورنمنٹ پارٹیز کے اندر ٹھیک ہے کسی جگہ پہ اپوزیشن زیادتی کر جاتی ہے، کسی جگہ پہ گورنمنٹ کے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی چھوٹے تماشا کے وہ آپ بندہ ڈٹ جائے کہ جی میں تو جناب میں لکھنوی ہوں، میں اعظم گڑھ سے آیا ہوں، میں تو بتاؤں گا کہ تماشے کا مقصد نیگیٹو ہی ہے. آپ کیا اچھا یار آپ کو کوئی بری بات لگی ہے؟ میں نے تو اس سینس میں کہا تھا نہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، واپس آ جائے، دو بندے باہر بھیجیں، آپ وہاں سے بلا کے جو ہے نا ان کو ڈاکٹر طارق فضل کو بھیج دیں، مگر کوئی اور نہیں جاتا تو بنیادی موضوع کیا ہے. ہاں جب سے تمہیں یاد ہے میں اس بات کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ خرافات یہ ایسی چیزیں جو کہ جو ڈسکس ہونے یہ خرافات کیوں میں ہم کیوں ڈسکس کرنے پہ مجبور ہیں کہ میرے نام نہاد عوامی نمائندے، میرے عوام کے منتخب نمائندے، ایک مقدس ہاؤس، ایک باعزت ہاؤس، وہ ان خرافات میں کھویا ہے. میں نہیں کھویا. تو بس اس کو ڈسکس کرنا بھی ان خرافات کی یعنی ایک طرح کی معاونت کرنا ہے. آگے چلے ان کو کہیں کہ اچھا جی واپس آ جائے، نہ 2-4 دن ضائع کریں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پورا سیشن ایسے نہیں چل رہا ہوتا. بٹ ناظرین حاضر ہوتے ایک وقفے کی بات. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مشتاق صاحب، عرض یہ ہے کہ اتنے سنجیدہ جن کے دور رس اثرات پورے معاشرے کو ہلا سکتے ہیں یار، وہ مسائل ہمارے سامنے، اور یہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کی بات ہے. جس حکومت کے مونچھوں والے اتنے تکڑے رانا صاحب جو ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ داد فریاد کر رہے تھے، اس حکومت میں جس کے پاس یہ کرائسس آنے والا ہے، جس کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ سامنا کرنا پڑے گا، ان کی برادر پولیس فورس ہے 1,78,000 افراد پر مشتمل. یہ کل جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے، آپ نے جو ماشاءاللہ تحقیق کر کے مجھے آپ نے بتایا تھا، میں نے نہیں بتایا تھا، وہ مشتاق صاحب آپ نے بتایا تھا، آپ نے تحقیق کر کے مجھے بتایا تھا کہ کیا جھگڑا ہو رہا ہے. آپ تک جتنی بات پہنچی وہ کل آپ نے عیاں کر دی. ایک ہی دن بعد، اتفاق کی بات ہے، مجھے پوری طرح پتا ہے کہ اعجاز حیدر کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی تم نے اور اس نے کوئی سازش کی ہے یا کوئی مل کے کوئی سٹوری کی ہے. وہ میرا دوست ہے، تمہارے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہے، اور میری بھی ویسے اعجاز سے اب کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے، میرے گرائی ہے ویسے ایک چیز یہ دیکھیں نا، میری ان سے اس طرح کی دوستی آزاد کشمیری کنیکشن، وہ آزاد کشمیری میرے اپنے ڈسٹرکٹ تحصیل کے، یار چھوڑیں یہ نہ کریں آپ. کل آپ نے ذکر کیا، آج اعجاز حیدر نے باقاعدہ نیوز میں آرٹیکل لکھا جس کی سرخی اپنی جگہ بہت گھبرا دینے والی ہے، آن دی ورج آف میوٹنی، بغاوت کے دھانے پر. ہاں بالکل ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہی بات کہ حضور یہ جو 3 آرمی کی کور کے مطابق یہ جو اسٹرینتھ ہے 1,78,000 افراد پر مشتمل، اس کو کمانڈ کرنے والے افسران بہت پریشان ہیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ پن پوائنٹ کیا ہے کہ پہلے ان کا اجلاس قلعہ گجر سنگھ تھانے میں ہوا، اور کتنے گھنٹے کا اجلاس ہوا؟ 6 گھنٹے کا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے وہی وہ تمہارے والی بات کہی کہ جی یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے نام پر اس فورس سے جو پہلے کی بنائی ہوئی اپنی ہسٹری کے ساتھ اپنی کوتاہیوں سمیت جو مرضی آپ ان کی بڑی آپ ان کے پیرلل ایک تنظیم کھڑی کر رہے ہیں ان سے ماورا، اور اس میں آپ ایلیٹ فورس بھی ڈال رہے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کا اپنا بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا سی ٹی ڈال رہے ہیں، اور اسپیشل برانچ کو لے رہے ہیں.
جس کی اپنی ان کی ہسٹورک کے کارپائپ ہوم ڈپارٹمنٹ کے بابو کے آگے ڈال رہے اس کو آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کے بابو اس کے آگے لگا کیا رہے پتا ہیں پولیسنگ کا اور یہاں پہ آپ جن لوگوں کو افسروں کے طور پر اپوائنٹ کر رہے ہیں ان کو آپ آرمی سے بارو کر کے انڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. اب انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ بہت بڑا اب آج کی آپ کی اطلاع صاحب آج ان کی فائنل میٹنگ آج فائنل میٹنگ تھی انہی افسران کی. بہت ہی سیریس مسئلہ ہے اور یہ سی ایم صاحب کو بھی پتا ہونا چاہیے باقی لوگ بھی جانتے ہیں ان کی بھی نظر ہے اس میں. آج نصرت صاحب سی پی او سینٹرل پولیس آفس جو کہ پنجاب کا ہے وہاں پہ آج یہ اجلاس ہوا اسی سلسلے میں اور 150 افسروں نے شرکت کی. کتنے؟ 150. اور یہ کون سے افسر ہیں؟ جو کہ گریڈ 17, 18, 19, 20 یعنی پوری فورس کا آلموسٹ ساری کمانڈ وہ کٹھی ہوئی پوری کمانڈ کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ کمانڈ نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ اسپیشل برانچ جو ہے آئی جی کے انڈر ہوتی ہے اور آئی جی کی یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی آنکھیں اور کان ہوتی ہے. یعنی خالی کو کاؤنٹر ٹیررزم اس ملک کو نہیں درپیش اس کو اشتہاری بھی پڑا ہوا ہے. ایک منٹ اپنا پوائنٹ روک لو میاں والی سے کال لے لو شاید یہ بڑی السلام علیکم جی. میں چاہ رہا ہوں کہ تم پھر فلو میں بات کر لو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ نصرت صاحب سے بات کرنی تھی. جی نصرت صاحب سن رہے ہیں کون سا بات کر رہے ہیں؟ امجد بات کر رہا ہوں جی پورنیہ ضلع میاں والی سے. جی امجد. میں بات کر رہا تھا جی کہ رانا صاحب نے کیا اپنے سیڈیئر کو تسلیم کر لیا؟ کس کو؟ فیلور سے زیادہ فیلور نہیں ابھی تو وہ بے بسی کا اظہار کیا. اچھا تو آپ کہہ رہے ہو کہ سب سے زیادہ آج ریزائنمنٹ اسپیشل برانچ. انہوں نے کہا کہ بھائی اسپیشل برانچ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی باقاعدہ یعنی آپ دیکھیں نا ان کی خفیہ پولیس ہوتی ہے اور خفیہ پولیس خاص اگر آپ ٹوٹل کی ٹوٹل آئی جی کے اختیار سے نکال کے ہوم ڈپارٹمنٹ سیکٹری ہوم کے انڈر کر دیں. ایسے ہی ہے میں گاڑی چلاؤں یار بیک مرر کے بغیر. نصرت صاحب دیکھیں ایک چیز جو لوگ کچھ ان کی کوئی چیزیں جو ان کی پولیس والوں کی نہیں ماننے والی ہوتی ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پریزن ڈپارٹمنٹ آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی جیل خانہ جات آپ نے دیا ہوگا نا. بابو ہی چلا رہے نا سیکٹری ہوم ہی چلا رہا ہے پنجاب کا ایڈیشنل سیکٹری چلا رہا ہے وہاں پر بھی آئی جی اپنا لیکن کیونکہ آپ نے سویلین کنٹرول میں دیا ہوا ہے بیوروکریسی کے. مجھے بتائیں نصرت صاحب پاکستان کا یا پنجاب کا کوئی ایک جیل بتائیں جو کہ ان سویلین سے چل سکا ہو. وہ یہ ایک آپ کہیں کہ جی فلاں جیل جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر نہ منشیات اندر جا سکتی ہے نہ کوئی خرافات جا سکتی ہے نہ کوئی خاتون جا سکتی ہے نہ کوئی وہاں سے جو ہے نا موبائل اور کوئی ہر یہ ڈپارٹمنٹ اس لیے ہے نا کہ آپ نے آئی جی پریزن آپ نے پولیس سے لے کے اس کو یا پولیس سے آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر کر دیا ہے. تو آپ یہ ہومیوپیتھک سا ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں جس پہ میکسیمم موجیں ہوں گی مثلا 10-15 کرنیل اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے 20-25 میجر ہوں گے وہ آلریڈی بیٹھے ہوں گے وہاں سے مانگیں گے وہ تقریباً آلریڈی ان کے رشتہ دار ہی ہوں گے کوئی 25-30 کو کیپٹن ہو جائیں گے. اور پھر کیا آج انہوں نے کیا کہا؟ آج انہوں نے کہا کہ بھائی پنجاب کا ہر افسر جو بے بسی کی وجہ سے یہاں پر بیٹھا اب میں نے کل ہی بات کی تھی نا کہ اب دنیا کا کون سا پولیس افسر ہوگا جو رانا ثناء اللہ اور عبد شیر علی کو بیک وقت خوش رکھ سکے یعنی اس کے ساتھ چل سکے. کوئی ایک بندہ بتائے. تحصیل اور ضلع بانٹے ہوئے ہیں مثلا شیخو پورا آپ جائیں گے آپ کو یقیناً ڈی پی او لگے ہیں تو آپ کو رانا تنویر کی ماننی پڑے گی. ایس ایچ او کہتے ہیں ایس ایچ او میں خود لگاؤں گا آپ چھوڑیں باقی یہ گجرات میں سیالکوٹ میں سارا پورے پاکستان میں ہوگا سندھ میں بھی ہوگا کے پی کے میں تھوڑا سی میں آپ کو بتاؤں نصرت صاحب کے پی کے میں جب سے ناصر خان درانی آئے یہ ان کی باقی باتیں اپنی اختلاف ہو اپنا لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس معاملے کے اوپر کہ خیبر پختونخوا میں ناصر خان درانی جس دن سے آئی جی بنے انہوں نے بلکہ پرسوں کی بات ہے 2-4 دن انہوں نے کہا چیف منسٹر کو ایک اجلاس میں انہوں نے کہا میں نوشہرہ کا جو ڈی پی او تبدیل کر رہا ہوں آپ جو مرضی کر لیں. اور انہوں نے مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے تبدیل کیا یا نہیں کیا کہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے کوئی ایم این اے ایم پی اے جا کر ڈی پی او آر پی او نہیں لگاتا. تو آپ نے یہ کیا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ بڑا صوبہ سینیارٹی مل جاتی ہے. اگر ہمیں سینیارٹی بھی نہیں ملے گی تو اچھے پولیس افسر جو کہ اب آٹے میں نمک کے برابر ناصر درانی کا آپ نے ذکر کیا پشاور سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جناب یہ جو اسپیشل برانچ اس کو اس سے ہٹایا جا رہا ہے آپ کی بالکل صحیح اس سلسلے میں رائے ہے لیکن جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران صوبوں میں یہ بیسیکلی آپ پہلے اپنا نام تو آپ اپنا تعارف تو کروائیں بھائی. میں زاہد
صاحب بات کرو ظہیر پشاور سے. جی. یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے افسران صوبے میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے صوبائی افسران کی پروموشن اور ان کی سیٹیں پکڑی ہوتی ہیں. پروونشل افسر صوبے کے. ہاں صوبائی افسران کو، اور صوبائی جو پولیس کا میجر حصہ ہوتا ہے 90%، وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوتا ہے. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد کوئی ان کا حق نہیں بنتا کہ صوبوں میں آ کر یہ افسر. تو کدھر یہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو یہ چھوٹا سا اسلام آباد ہے، یہاں پر کوئی 2-4 تھانوں کی گنجائش تھی، ویسے 10-12 بن گئے، تو کدھر جائے؟ آپ اس کا پولیس سروس آف پاکستان PSP کے افسران کدھر جائے؟ یہ آپ اس کا لیگل اسٹیٹس دیکھ لیں جناب. اس کی جو نہیں کہاں بھیجے، مثلا انڈیا بھیج دیں، کانگو بھیجے، کہیں تو ہوگا نا کوئی. یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں ان کی. اچھا DMG جو افسران ہیں وہ کدھر جائیں؟ ان کو بھی واپس بھیج دیں اسلام آباد، کہ وہ بھی تو پولیس کے علاوہ. جناب یہ آپ میری بات تو مجھے موقع دیں 1 منٹ، تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. DMG کے افسران کا ایک پروونشل افسران کے ساتھ ایک پروموشن کا وہ طے ہوا ہے، جو کہ PSP افسران صوبائی افسران کو پروموشن کا کوٹا نہیں دے رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، اس کو مزید بات کریں گے اس پہ. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا نصرت اکوڑا خٹک سے کال لے لو، بڑی دیر سے ہولڈ پر ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی نصرت صاحب. وعلیکم السلام. فرید خٹک بول رہا ہوں جی، اکوڑا خٹک سے. جی خٹک صاحب. یہ رانا ثانولlah صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی جی، کہ یہ خواہ پتہ نہیں بوکھلا گئے کہ کیا وجہ ہے کہ اپنی حکومت میں پوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح چودھری نثار صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی چلے آپ کی رائے. اچھا جی. وہ وقفے کے دوران کسی دوست نے فون کر کے کسی گھر نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بات نہیں، یہ تو ویسے انڈکشن تھے. 115 پولیس کیڈر کے افسران ہیں جو کہ صوبے میں، اور وہ آتے بھی ہیں صوبے کے کوٹے کے اوپر آتے ہیں. مثلا جب وہ CSS کرتے ہیں تو نصرت صاحب وہ کوئی اسلام آباد کے نہیں ہوتے، کوئی یہاں اسلام آباد کی چھوٹی سی کیپٹل ٹیریٹری ہے، وہ کوٹے سے آتے ہیں اور پھر ذرا ان کو پورے پاکستان میں ان کو باقی بھی جو CSS کر کے جتنے بھی گروپس آتے ہیں وہ بھی کوٹے کی بنیاد پہ آتے ہیں سارے. لیکن اصل معاملہ نصرت صاحب یہ نہیں ہے کہ اپنا صوبائی یا مرکزی افسر. مقصد صرف ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے کسی ایک صوبے میں تجربہ کریں گے اور اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر کریں گے تو اس کا وہی حال ہوگا جو جیل خانہ جات کا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پہلے سے موجود 1,78,000 بد نصیب ہیں ان کو آپ ماڈرنائز کریں، کروڑ کریں. اب آج جیسے بڑی عمدہ بات، میں سلام پیش کرتا ہوں، بگ کرٹسزم اپنی جگہ پہ. شہباز شریف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کل جن پولیس اہلکاروں نے خود آگے بڑھ کر اس پشپامبر کو راولپنڈی میں روکا، ان کے ورثاء کے لیے آپ نے 1 کروڑ روپے کی خطیر رقم کا اعلان کیا. بہت بھاری رقم ہے، شکریہ آپ کا. لیکن مشتاق، اربوں روپے بھی جو ہوں وہ ایک انسان کی جان کی تلافی تو نہیں ہوتے نا. کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا ان کو شیلڈ دیں کہ ہم نے یہی پیسے انہی لوگوں کو، جو میں کل سے کہے چلا جا رہا ہوں کہ آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفense ہے یار، ان کی حفاظت کے اوپر ہم نے ان کی ایکوپمنٹ کے لیے یہ کر دیا ہوتا تاکہ ان بیچاروں کو نہتے آلموسٹ خالی وردی پہن کے آگے انٹرسپٹ کر کے ایک بندے کے روک کر اپنی جانوں کے نذرانے نہ دینا پڑے. رونا بھیا بس صرف یہی ہے. ایک اور گزارش کروں جی کہ اس ملک کے اندر ہم نے دیکھے پولیس کا محکمہ ایسا ہے نا کہ اسے خوش کوئی نہیں ہوتا، اور ظاہر ساری چیزیں وہ ان کی بجا بھی ہیں لوگوں کی ہر جگہ پہ. لیکن آپ نے پورے 66-67 سال کے اندر ایک محکمہ آپ نے قائم کیا کہ آپ نے کہا جی یہ کرپشن فری ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اچھا ہے، جہاں پر کوئی کسی کے لیے جا کے یہ نہیں کہتا کہ بیٹ میں فلاں. وہ محکمہ جو ہے وہ موٹر وے پولیس ہے. اور موٹر وے یعنی وہ محکمہ بھی اگر اس ملک میں کسی نے قائم کیا تو وہ کوئی DMG افسران نے نہیں کیا، نہ کسٹم والوں نے کیا، نہ انکم ٹیکس والوں نے، نہ ریلوے والوں، نہ پوسٹل والوں نے، وہ پولیس والوں نے کیا.
تو اگر آپ نے ان کو سیاسی دباؤ سے نکالا ہے، کریڈٹ بھی دے دو، افتخار رشید صاحب نے کیا، جس نے بھی کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ نے پولیس افسر، آپ نے کہا نا کہ اچھا یہ ایک سکسیس سٹوری جو ہے یہ پاکستان کے نا پروونشل یہ کسی اور پولیس کے باقی علاقوں میں بھی کر سکتے اگر آپ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی کو آپ پولیٹیسائز نہیں ہوتے کہ کسی کو کرتے آئے ہو. تو اگر پولیس والوں نے اپنی زندگی میں اپنے اس کے ساتھ ایک موٹر وے کا ایک محکمہ پولیس کا قائم کر کے پوری دنیا سے خراج تحسین اور پورے پاکستان سے خریدا ہے، تو آپ پولیس والوں کو اسی طریقے سے آزاد کریں سیاسی دباؤ سے. وہ یہ رزلٹ آلریڈی دے رہے، باقی بھی دیں گے. تماشا کہنے پہ بفر جانے والا، بوکھلا جانے والا کم وقت سیاستدان اس بیماری سے، اس علت سے دماغ کو اپنے نہیں نکالے گا بھیا کہ میں نے اپنے دشمن کو جو ہے اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا، اپنا ایس ایچ ہونا چاہیے، جس کو فون کروں پھڑ لے، یہ اس کو چھوڑ دو. یہ تھانے داری ان لوگوں نے میرے ملک کے بیسک مسائل کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، یہ بات تو نصر صاحب یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ دیکھیں خیبر پختونخوا نے میں وہاں کے چیف منسٹر نے یا عمران خان صاحب کراچی سے کال لے لو، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم موضوع بدل رہے ہو، تو کراچی سے کال لے لو تاکہ اگر پھر تم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف زیدی بات کرو کراچی سے. جی زید صاحب جی فرمائیے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پولیس افسران اور ہمارے پولیس کے اہلکار جو ہے وہ مسلسل شہادتیں پیش کر رہے ہیں ان انتہا پسندوں کے ہاتھوں. جی ٹھیک ہے. اور انتہا پسند جو ہے وہ للکار کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ہم جو ہے وہ التجائیہ ریکویسٹیں بھیج کے جو ہے وہ ان کو اپنی طرف مذاکرات کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو مجھے صرف آپ حضرات سے یہ سوالات پوچھنا ہے کہ کیا پاکستان کوئی خیراتی ملک بن چکا ہے کہ جس کی کوئی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کسی فوجی کے سر کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں پر کسی پولیس اہلکار کے سر کی خیراتی نہیں جی، خیراتی نہیں. انفارچونیٹلی ہماری ریاست اپنے فرائض سے غافل ہے اور یہی ہم رو رہے ہیں احسن بھائی، ہم یہی. اچھا میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تعریف کی کہ وہاں پہ تھوڑا سا ایک سپیس ملا ہے آئی جی کو، ناصر درانی کو، اور چیف منسٹر نے دیا اور باقی لوگوں نے کہ ایم پی ایم این اے کسی کا آپ ڈی پی او کسی کی تھانے دار نہ بنائیں. اس کے ظاہر آہستہ آہستہ اس کے نتائج نکلیں. لیکن دوسری طرف مجھے سمجھ نہیں، آج اکوڑا کھٹک آئے اور ظاہر دھرنا دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے یعنی عجیب و غریب ایک بات کہہ دی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ خان صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں کہ وہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ آپ کو سنوا دوں، میری کوئی رہنمائی فرمائیں کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آئی شاید آپ کی سمجھ، آپ سینئر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دماغ دیا ہے، دکھائیں جی. ضرورت پڑے طنز کرنے کی تو نہیں آپ مہربانی، آپ کو پتا دل سے محبت کرتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے بجلی مہنگی کون کر رہا ہے؟ پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کر رہا ہے. پیٹرول تیل کون مہنگا کر رہا ہے؟ پختونخوا کی گورنمنٹ کر رہی ہے، سینٹر سے ہو رہا ہے. نوٹ کون چھاپ رہا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے؟ پختونخوا کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے؟ پاکستان کی عوام شعور رکھتی ہے، ان کو پتا ہے کہ صبح مہنگائی نہیں روک سکتا، مہنگائی روکنا تو سینٹر کے ہاتھ میں ہے. اچھا میں اتنا گزارش کروں، ٹھیک ہے اب اس پہ لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہے کہ صبح کیا کیا مثلا مولی، ٹماٹر، سبزی، یہ کو پیٹرول کی میں عمران کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں نصر صاحب. یہ آپ بے شک آپ اچھا چلے آپ ایگری کرتے نا. ابھی مہنگائی اس وجہ سے بڑی ہے کہ ہم نے ایک دم سے 500 ارب روپے دیے سرکل کے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے لیے نوٹ چھاپے، اس سے روپے کی قدر کم ہوئی. ٹھیک ہے، روپے کی قدر کم ہوئی نا، روپے کی قدر کم ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں تیل، انرجی ہم امپورٹ کرتے ہیں بابو. مولیاں بھی یار، مولیاں اگر پیدا ہو جاتی ہیں مشتاق، جب کاشتکار جب مولی نکال لیتا ہے، اکھاڑ لیتا ہے جب اپنی فصل میں سے تو اس نے اس کو مارکیٹ پہنچانا ہوتا ہے نا بابو. نہ کرو ایسے. یہ میں ان کے اس پوائنٹ سے اچھا چلیں اگر چلیں یہ جی مارکیٹ پرائز غلط ہے. میں عمران خان میں نے آپ کی بات دس از فسکل مینجمنٹ اینڈ مانیٹری پالیسی بائی دا فیڈرل گورنمنٹ، جو کہ بیسیکلی اگر مرکزی حکومت کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو مظاہرہ ہے
وہ 22 دسمبر کو آپ لاہور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جناح ایونیو کس لیے یہاں پر قادر سے تو کیا سنڈے کے سنڈے اچھا یہ اب آپ کا سوال، کیا لاہور میں کوئی مرکزی کو وہاں نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں، مرکزی گورنمنٹ وہاں، وہ بھی آپ کی طرح جیسے وہ ہم مہنگائی کے خلاف دھرنا نہیں کر رہے، تو وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں پھر؟ وہ تو ہم نے کرنا ہے، یہ چیک کرنا ہے کہ وہ جو 4 کانسٹیٹوئنسیز اس کا کیا تعلق ہے مہنگائی بھائی، کے ساتھ؟ اگر ان میں نکل آئے نا کہ انگوٹھا ویریفائی نہیں، تو اس کا مطلب سارے الیکشن جو ہیں وہ برے ہوئے تھے. نہیں تو لاہور میں اسلام آباد آ کے یہ کریں نا. ہم تخت لاہور میں بیٹھ کر ذرا اس کی چولہے ہلانے کے لیے کرنے ہیں، وہ صحیح ہے. یہ تمہاری بات میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کا فوکس مہنگائی پر احتجاج کر رہا ہے تو اور آپ اس بات پہ کنونس بھی ہیں کہ صوبے نہیں کرتے، میں ذاتی طور پر بالکل مرکز کرتا ہے. دیکھو تو یہاں پر آ جائے فسکل مینجمنٹ اینڈ مانیٹری کنٹرول، سمجھ گئے بات کو، جو کہ بہرحال ابھی تک مرکز کے پاس ہے. اگر آپ اس میں جو ہے وہ روپے یعنی نوٹ چھاپتے رہیں گے، زیادہ ریونیو اکٹھے نہیں کریں گے بابو، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک انرجی ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، تو اس کا آٹومیٹکلی ایک اسپائرل افیکٹ ہوگا. لیکن یہ بات تمہاری بالکل، تو یہ بات بتائیں نا 100%. عمران خان صاحب ایک سچے آدمی ہیں، وہ کہیں کہ دیکھیں اس بات پہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا نا، خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ مرکز کر رہا ہے، تو یہ بات پھر لوگوں کو بتائیں کہ جی اسلام آباد لائیں. تو اسلام آباد ہم اگر وہاں پر جا رہے ہیں، لاہور کر رہے ہیں، تو پھر لاہور کی وجوہات بھی بتائیں کہ جی لاہور پہ مظاہرہ کر رہے ہیں تو لاہور کا کیا امپیکٹ ہے، کیا وزیر اعظم لاہور اتوار کے دن ہے تو عام طور پر ویکینڈ چونکہ نواز شریف صاحب وہاں گزارتے ہیں، تو شاید یہ خیال ہوگا اس دن وہ نہ جائیں، وہ کہیں گے اچھا جی ویکینڈ میں مری میں گزاروں گا. یار دیکھو لاہور میں کھڑا ہو کر اوے نواز شریف مہنگائی ہو رہی ہے، اس میں کہنے میں جو مزہ آئے گا، تو یہاں تو وہ پشاور میں کر لیں، وہاں قصہ خوانی بازار میں کہہ کے نواز شریف تمہارے محلے میں جا کے تمہارے مکان کے نیچے تمہیں للکارنا، تھلے آئے مشتاق، اس کا تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا نصر صاحب. پھر آپ لوگوں کو سچی بات بتائیں کہ ہم بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ایک مومنٹم بنا رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ بلدیاتی الیکشن کے لیے نہیں. آپ پھر کہو گے کہ میں چودھری نثار کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہا ہوں. منا چودھری نثار کے منہ سے اس دن جو بات نکل گئی تھی، اسی کا جو ریئیکشن تھا جو دکھایا وایا اب میرے دوست خورشید شاہ. اچھا پھر انہوں نے جب کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک سازش کی بو آ رہی ہے کہ یہ ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے جانا چاہتا. اچھا نئے الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو پھر ایک کردار ہوتا ہے نا آپ کا، آپ کو لیڈ کرتے ہیں. ہاں تو بھائی آپ کو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ، اور اس میں چھوٹی باتوں میں سیاست، اور سیاست میں وقت کی پابندی. آج 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا. اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے، تو اقبال کے بارے میں ان کے خیر خواہ، ان کے کارکنان، ان کے اس فنکشن میں جو منتظر لوگ تھے ان کی بات سنیں. ہمیں یعنی پشاور سے باقاعدہ ایک پیکج ہے. تم انٹرٹینمنٹ سے بات نہیں، میں انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں کر رہا. تبدیلی دکھا جی پیکج کر لو بھائی، تم جی انٹرٹینمنٹ کر لو. انتہا ہو گئی انتظار کی، آئینہ کچھ خبر. لیجیے جناب، تبدیلی آ گئی، انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئی. صبح 11 بجے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اکوڑا خٹک میں انسدادی پولیو مہم کے لیے پنڈال سجایا، لیکن خود 5 گھنٹے تاخیر سے پہنچے. سارے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے اس انتظار میں. عمران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ ملک میں چینجنگ آئے گا، اس کی وجہ سے ملک میں تبدیلی آ جائے گی. لیکن ابھی تک عمران خان میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ کس لیے جمع ہیں یہاں پر. یہاں پر بہت ہی سیکیورٹی گارڈ افسر وغیرہ سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. افسوس کی یہ بات ہے کہ ابھی تک نہیں پہنچے اور کوئی چینج وغیرہ یہاں پر آیا ہی نہیں ہے. بچے ہاتھوں میں پھول لیے بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، لیکن عوامی خان وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں تقریب میں شرکت کرتے رہے، جس پر ورکرز نالا دکھائی دیے. اگر چینج کے نام پہ سارے بندوں نے ووٹ دیے تو ہم چینج چاہتے ہیں، اس لیے اس کا یہ شدید انتظار یہ سارے ینگ لڑکے یہاں پہ کر رہے ہیں. ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں وہ لیڈر ہو، شاید وہ ایم پی ایس ہو، جتنے بھی لیڈر ہمارے پاس یہاں آتے ہیں ان کو کم از کم ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے. وہ تو چیئرمین ہے پارٹی کے، لیکن پابندی ضروری ہے. قوم جو ہے وہ وقت کی پابندی کی وجہ سے بنتی ہے. لوگ محسوس کر رہے ہیں تکلیف کہ وہ لیٹ ہو گئے، لیکن انشاءاللہ وہ جلد پہنچ جائے گا.
حکمرانوں کی راہ دیکھنا تو عوام کی مجبوری رہی ہے، لیکن عوامی حکومتوں کے دعووں کی یہ تصویر خود کارکنوں کو بھی ہضم نہ ہو سکی۔ بولتا پاکستان کے لیے عامر جمیل، آج نیوز، پشاور۔ عامر جمیل کا پیکج اور نصرت صاحب، اس میں ان نوجوانوں کو جو کہ تحریک انصاف، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ادھر بیٹھ کے ان کو ایک محسوس ہوا، ورنہ لوگ اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو اپنے لیڈروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نہیں وہ مصروف ہوں گے کسی اور جگہ پر، یہ وہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تبدیلی کا نعرہ، ہوپ کا نعرہ دیا تو وقت کی پابندی ضروری ہے، اور وقت کی پابندی دیکھیں، یہ دن کا فنکشن ہے 11 بجے، اور آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے جس میں وہ پولیو کے قطرے پلان، جس میں سمیع الحق صاحب وہ رات کو پھر آپ نے جا کے میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک گلہ ضرور کرتا ہوں۔ جی بالکل، ایک تماشا ہوا، گلہ نہ ہوا، چلے تماشا یاد آ گیا، ایک تماشا ہوا، گلہ نہ، اچھا جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا، گلہ نہ ہوا۔ مجھے افسوس یہ ہے مشتاق، میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، واقعتاً ہمارے اس وقت اتنے گمبھیر مسائل ہو چکے ہیں کہ مجھے افسوس اور دکھ ہو رہا ہے کہ میرے ملک کا کوئی بھی سیاستدان، آئی ایم سیئنگ وداؤٹ اینی ایکسیپشن، انہیں ایڈریس کرتا ہوا سنجیدگی سے نظر نہیں آ رہا۔ دیکھو، یہ لوگ جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، انہیں منتخب اسی لیے کیا جاتا ہے کہ یہ میرے اور تمہاری پریشانیوں کا حل ڈھونڈ کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اور تمہیں اس کے لیے سوچ بچار کرتے کم از کم سنجیدگی سے نظر آئیں۔ مجھے گلہ یہ ہے مشتاق کہ ہم چونکہ وہ نہیں کر رہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کب تک ان کو جو ہے وہ ملامت ان کی کرتے رہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہم بھی پھر جب یہاں بیٹھ کے تو ہمیں پھر یہ کرنا پڑتا ہے، انتہا ہو گئی انتظار کی اور اس ٹائپ کی، تو یہ ہمارا بھی عالمیہ ہے۔ بس یہ ہے کہ بس دعا کریں اللہ سے ایک دو میچ جیت جائے، میں باقی آپ تو ادھر کسی اور طرف سے میں تو ادھر لگا ہوا کہ آپ کی باتیں پاکستان سے لگا کوئی خوشی کی خبر ادھر سے نہیں آ رہی تو شاید باہر سے آ جائے، اور گدگدیاں کرنی شروع کر دو یار، میں کیا کروں یار، اچھا ایک چیز میں آج آپ چاہتے ہیں کہ میں جعلی دانشور کے طور پہ آپ کو کچھ اور باتیں کہ میرے ایک دل کی آواز، میں نے کہا میں ادھر آپ سے بات کر رہا تھا یا کوئی میرے ذہن میں پاکستان کا میچ آ گیا اور پاکستان تھوڑی اچھی پوزیشن میں تھا، 2-4 چھکے نہ لگ گئے اس دوران تو شاید جو ہے نا پاکستان اسی رفتار سے چل رہا تھا، تو میں نے اپنے دل کی بات کی، اور یہاں دل کی بات کہنا تو اپنے آپ کو کر لے دل کی بات کرو، جا کے میچ دیکھ لو، اب تم اجازت لے لو اور جا کے یہ دیکھو، ہاتھ بندھے ہوئے اجازت ہے دیکھو، او بھائی ہاں جائیے، چلے پھر ناظرین سے بھی چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @.tv، نصر جاوید اور مشتاق ناز کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ